رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے گاؤں سے، یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے، بارش بند ہو گئی ہے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش کی دعا کی، اتنی بارش ہوئی ہے 3 دن تک برستی رہی ہے۔ وہ صحابی دوبارہ آئے، یا رسول اللہ کھیتیاں ہلاک ہو رہی ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں، آپ نے فرمایا اللہم حوالینا لا علینا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس بارش کو بند کر دے، یہ تو رحمت ہے، اے اللہ اس کو ہمارے اطراف کی طرف لے جا، ہم پر نہیں بلکہ ہمارے شہر کی سے آبادی سے دور اطراف کی طرف لے جا۔ علماء نے لکھا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے بند کرنے کی دعا نہیں مانگی، کیونکہ قرآن بہت تذکرہ کر رہا ہے اس کا۔ تو اللہ جیسے اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی حیات اور زندگی دے دے۔ دل مردہ ہیں، زمینیں زندہ ہو رہی ہیں، زمینوں میں پیداوار پیدا ہو رہی ہے، مگر دل میں اللہ کی محبت کے چشمے جاری نہیں ہو رہے، اور قرآن نے اس کی بہترین مثال دی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرمایا کہ او اشد خشیہ، کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ پھر فرمایا پتھروں میں بھی تین قسم کے پتھر ہوتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پہاڑوں سے لڑک جاتے ہیں، یہ لڑکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اپنی جگہ پہ جامد ہوئے ہوئے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور کچھ ایسے جس میں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہوتا، وہ بھی کبھی پانی نکالنا شروع کرتا ہے اور کبھی اثرات قبول کر کے اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے، ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، یہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں دیکھ کر نہ شراب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ زنا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ فحش فلمیں اور بیہودہ چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ زنا اور نہ بدنظری چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ وہ دل ہیں جو پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے، فرمایا ہم جو یہ بارشیں برسا رہے ہیں اور نعمتیں تمہیں دے رہے ہیں، تمتعوا، فائدہ اٹھاتے رہو، فإن مصيركم إلى النار، آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے۔ اللہ پیدا کر کے مار کے چھوڑ نہیں دے گا کہ مٹی ہو کے ختم، نا 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 نا، یہ سب کچھ اللہ نے جو نظام بنایا ہے آزمائش کے لیے۔ آج لوگ تکبر کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا تمتعوا، مزے اڑا لو۔ میں نے بتایا نا لبرل لوگ زیادہ مزے اڑاتے ہیں، بارش میں بغیر کپڑوں کے انجوائے کرتے ہیں، مولانا لوگ تو بیچارے تھوڑا کپڑوں کا خیال کر لیتے ہیں نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمتعوا، بہت مزے اڑاؤ، شرابیں بھی پیو، زنا بھی کرو، حرام دوستی، جو شادی کی بات کرے اس پر تو بولو، ہر وقت شادی شادی کرتا رہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، لیکن زنا کرتے رہو بیٹھ کے، لڑکیوں سے حرام دوستیاں لگاتے رہو، یتیموں کا مال کھاتے رہو، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو وراثت نہ دے، انٹرنیٹ پر پوری رات ننگی فلمیں دیکھتے رہو بیٹھ کے، لڑکیوں سے اسکائپ پہ ویڈیو چیٹنگ کرتے رہو۔ اللہ فرماتے ہیں تمتعوا، مزے اڑاؤ جتنے اڑا سکتے ہو، ان مصیرکم الی النار، آنا آگ کی طرف ہے، کیونکہ میں رب ہوں، میری سزا پھر میرے حساب سے ہوگی، تمہارے حساب سے نہیں ہوگی۔ وہ سزا مؤخر اس لیے کی ہے کہ بہت بڑی ہے، چھوٹی موٹی ہوتی تو اسی وقت 2 تھپڑ لگا کے چھوڑ دیتا۔ یہ تاخیر اس لیے کی ہے کہ مہلت دے رہا ہے، مہلت، اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو، نہیں کی تو اللہ فرماتے موت کا جب وقت آئے گا، پوری دنیا کی دولت بھی اگر دے گا تو میں تیری جان نہیں چھوڑوں گا۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، فرمایا اس سے پہلے توبہ کے 2 آنسو بہاتا، زمین اور آسمان نے اگر گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے نا، وہ 2 آنسو آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن جب تم موت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دے گا، تو اللہ فرماتے ہیں توبہ کا کلمہ ایسا ہوگا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ایک زبان سے نکلا ہوا کلمہ جو ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اللہ اپنے قانون میں بہت سخت ہے میرے بھائی۔ فرعون ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، جب پہلا غوطہ کھایا ہے توبہ کی نا اس نے، اور کیسی پرفیکٹ توبہ کی، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یہ نہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، کیونکہ اللہ کے مفہوم میں فرق ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہو، پوری تشریح شرح کے ساتھ حاشیے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اس رب پہ ایمان لایا جو ایک غلام قوم کا رب ہے،
सही है ना, मेरी जो बनी इसराइल जो मेरे गुलाम थे ना, वो जिसको रब मानते हैं मैं उस पर को रब माना मैंने। अल्लाह फरमाते हैं आल आना, अब ईमान ला रहा है, वक़द असैत क़ब्लु, इससे पहले तूने नाफरमानी की है, ऐसा इबरत का निशान बनाऊंगा। फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, तू मर जाएगा तेरी बॉडी सलामत रहेगी, आने वाले लोग क़यामत तक तेरी बॉडी को देखकर इबरत हासिल करते रहेंगे कि ये है जिसने जमीन पर ऐसी हुकूमत की कि इसकी हुकूमत के खूंटे जमीन पे गड़ गए। आज कैसा इबरत का निशान बना हुआ है, कैसा पड़ा हुआ है, मसाले लगा लगा के तो उसको महफूज रखा जा रहा है। और अल्लाह फरमाती है ये तो उसकी बॉडी है जो तुम्हें नजर आ रही है, उस पर गुजर क्या रही है हम तुम्हें बताते हैं। अन्नार, आग है, युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, जिस आग पर सुबह और शाम उसको जलाया जाता है। वयौम तक़ूमुस्साआ, और जब क़यामत कायम होगी, अदखिलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, अल्लाह फरमाएंगे कि हम हुक्म देंगे फरिश्तों को कि फ़िरौन को इससे सख्त अजाब में डाल दो। आपको फ़िरौन लेटा हुआ नजर आ रहा है, कुरान कह रहा है लेटा हुआ नहीं है, वो सुबह और शाम आग में जलाया जा रहा है। इसको हजारों साल गुजर गए, सुबह भी आग में जलता है, शाम को भी आग में जलता है। और फरमाया अभी क़यामत आने दो, जहन्नम में हमेशा के लिए दाखिल करूंगा जो इससे भी ज्यादा सख्त है। वही यतहाज्जून फिन्नार, और फरमाया जहन्नम में जाने के बाद क्या होगा, आपस में इनके मुकालमे को अल्लाह ने जिक्र किया है कि जो फिरौन के मातहत थे वो फिरौन से कहेंगे तेरी इताअत और फरमा बरदारी में, तेरी हुकूमत की वजह से हमने मूसा की बात नहीं मानी, उसे कमजोर कहा। तू कहता था मूसा को बोलना नहीं आता, मूसा के पास हुकूमत नहीं है, मूसा हमारी तरह पढ़ा लिखा नहीं है, मूसा हमारी तरह ब्रॉड माइंडेड नहीं है, हमने तेरी दावत की वजह से मूसा की बात का इंकार किया, आज हम आग में जल रहे हैं। फहल अंतुम मुगनून अन्ना नसीबम मिनन नार, क्या एक दिन के लिए तुम हमसे आग को दूर कर सकते हो? तो वो कहेगा कि मैं खुद इस जहन्नम की आग में जल रहा हूं, मैं तुमसे आग को दूर नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं सब मिलके जहन्नम के दारोगा के पास जाएंगे। वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नार ली ख़ज़नती जहन्नम उदऊ रब्बकुम, के फरिश्तों से कहेंगे तुम अल्लाह से दुआ करो कि कुछ अजाब में तखफीफ हो जाए, कुछ मोहलत मिल जाए। तो फरिश्ते जवाब में कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था? मूसा कलीमुल्लाह जिससे अल्लाह कोहे तूर पे हम कलाम हुआ करता था, उसने तुम्हें डराया नहीं था कि तुम अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो? कहेंगे कालू बला, वो कहेंगे जरूर। अल्लाह फरमाएंगे फिर ऐलान होगा फदउ वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ने हम पर पाबंदी लगाई है तुम्हारी सिफारिश करने पर, तुम खुद अल्लाह को पुकारो। अल्लाह फरमाते आज उनकी पुकार बेकार जाएगी।